منشی نول کشور تاریخ عالم کا وہ واحد ہندو جس کی چتا پر کئی من گھی ڈالا گیا مگر اس کے جسم کو آگ نہ لگی۔ منشی نول 3 جنوری 1836 کو متھرا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام پنڈت جھونا پرساد بھگات تھا اور وہ علی گڑھ کے زمیندار تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کا آغاز مکتب میں فارسی اور اردو پڑھ کر کیا۔ آپ کتب کے پبلشر تھے اور آپ کو بھارت کا کیکسٹون کہا جاتا ہے۔ تقسیم ہند کے زمانے میں لاہور کے 2 اشاعتی ادارے بڑے مشہور تھے۔ پہلا درسی کتب کا کام کرتا تھا، اس کے مالک میسرز اتر چند این کپور تھے۔ دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا مگر اس کے والد پنڈت نول کشور قرآن پاک کی طباعت اور اشاعت کیا کرتے تھے۔ نول کشور نے احترام قرآن کا جو معیار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا۔ نول کشور جی نے پہلے تو پنجاب بھر کے اعلیٰ ساکھ والے حفاظ اکٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا۔ احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی شخص کو خود نول کشور جی سمیت جوتوں کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ 2 ایسے ملازمین رکھے گئے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے تھے۔ کہیں کوئی کاغذ کا ٹکڑا جس پر قرآنی آیت لکھی ہوتی اس کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے رہتے اور پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ وقت گزرتا رہا، طباعت اور اشاعت کا کام جاری رہا۔ پھر بر صغیر کی تقسیم ہوئی، مسلمان، ہندو اور سکھ نقل مکانی کرنے لگے۔ نول کشور جی بھی لاہور سے ترک سکونت کر کے نئی دلی انڈیا چلے گئے۔ ان کے ادارے نے دلی میں بھی حسب سابق قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ یہاں بھی قرآن پاک کے احترام کا وہی عالم تھا۔ ادارہ ترقی کا سفر طے کرنے لگا اور کامیابی کی بلندی پر پہنچ گیا۔ نول کشور جی بوڑھے ہو گئے اور اب گھر پر آرام کرنے لگے، جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھال لیا اور ادارے کی روایت کے مطابق قرآن حکیم کے ادب و احترام کا سلسلہ اسی طرح قائم رکھا۔ آخر کار نول کشور جی کا وقت آخر آ گیا اور وہ انتقال کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے وفات پر ملک کے طول و عرض سے ان کے احباب ان کے ہاں پہنچے۔ ایک بڑی تعداد میں لوگ ان کے کریا کرم میں شریک ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچے۔ ان کی ارتھی کو چتا پر رکھا گیا، چتا پر گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ اس چتا پر کئی ٹن گھی کے ڈالے گئے تھے لیکن چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ وہ کوئی عام ہندو نہیں تھا، انڈیا کا بہت بڑا نام تھا، اس لیے اس کی چتا کو آگ نہ لگنے کے واقعے کی خبر پورے انڈیا میں پھیل گئی۔ نول کشور جی کی چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی، چتا پر اور گھی ڈالا گیا، پھر آگ لگانے کی کوشش کی گئی لیکن ہر طرح کی کوشش کے باوجود بے سود۔ یہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ لمحوں میں خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ نول کشور جی کی ارتھی کو آگ نہیں لگ رہی۔ مخلوق خدا یہ سن کر شمشان گھاٹ کی طرف امٹ پڑی۔ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران و پریشان تھے۔ یہ خبر جب جامع مسجد دلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچے۔ نول کشور جی ان کے بہت قریبی دوست تھے اور وہ ان کے احترام قرآن کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے۔ امام صاحب نے پنڈت جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ سب کی چتا جلانے کی کوشش کبھی ناکام نہیں ہو پائے گی۔ اس شخص نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بھر جس طرح خدمت کی ہے، جیسے احترام کیا ہے، اس وجہ سے اس کی چتا کو آگ لگ ہی نہیں سکے گی، چاہے آپ پورے ہندوستان کا تیل اور گھی چتا پر ڈال دیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفن کر دیجئے۔ چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نول کشور جی کو شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی ہندو کی چتا کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا ہو، لہٰذا پہلی بار ایک ہندو کو جلائے بغیر ہی شمشان گھاٹ کے اندر دفن کرنا پڑا۔ ان کی ارتھی کو آگ کیوں نہیں لگ رہی تھی؟ اس کو آگ کیسے جلا سکتی ہے جس نے قرآن کا احترام مسلمانوں سے بھی بڑھ کر کیا ہو؟ یہ تحریر لکھتے وقت میرا دل بہت کچھ سوچ رہا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ جن کے لیے یہ عظیم کتاب اتاری گئی ہے وہ اس کو پریس کانفرنسز میں سر پر رکھ کر اس سے اپنے مخالفین پر الزام لگانے کا کام لیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور توہین کیا ہوگی؟ لیکن اتنا جان گیا ہوں کہ اس دنیا میں اس کو آگ لگانا ناممکن ہو گیا تھا، کیا آخرت میں بھی آگ اس کے سامنے بے بس ہو جائے گی؟ میں یہ بھی سوچ رہا ہوں
کہ ایک ہندو احترام قرآن میں اس دنیا کی آگ سے محفوظ رہا۔ ہم اس کتاب پر ایمان لانے والے اگر اس کی صحیح قدر کریں گے تو یہ آگ ہمیں جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچائے گی۔